بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غریب دیہاتی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انگوروں سے بھری ہوئی ایک رکابی کا تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکابی لی اور انگور کھانے شروع کیے۔ پہلا دانہ تناول فرمایا اور مسکرائے۔ اس کے بعد دوسرا دانہ کھایا اور پھر مسکرائے، اور وہ بیچارہ غریب داتی آپ کو مسکراتا دیکھ کر خوشی سے نہال۔ صحابہ سارے منظر خلاف عادت کام جو ہو رہا ہے کہ ہدیہ آیا ہے اور انہیں حصہ نہیں مل رہا۔ رسول اللہ علیہ السلام انگوروں کا ایک دانہ کر کے کھا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے انگوروں سے بھری پوری رکابی ختم کر دی اور آج صحابہ سارے معتجب۔ غریب دیہاتی کی تو عید ہو گئی، خوشی سے دیوانہ خالی رکابی لیے واپس چلا گیا۔ صحابہ نہ رہ سکے۔ ایک نے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ، آج تو آپ نے ہمیں شامل ہی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم لوگوں نے دیکھی تھی اس غریب کی خوشی؟ میں نے جب انگور چکھے تو پتہ چلا کہ کھٹے ہیں۔ مجھے لگا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ تقسیم کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے تم میں سے کسی سے کچھ ایسی بات یا علامت ظاہر ہو جائے جو اس غریب کی خوشی کو خراب کر کے رکھ دے۔ اللہ اکبر! بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند ترین درجے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، انس آپ کا ادنیٰ خادم ہے، اس کے حق میں دعائے خیر فرمائیں۔ بس آپ نے یوں دعا فرمائی، یا اللہ تو اس کا مال و اولاد زیادہ کر اور جو نعمت تو نے اسے دی ہے اس میں برکت دے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ تو اس کی عمر زیادہ کر اور بہشت میں میرا رفیق بنا۔ یہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں کھجوروں کے درخت سال میں 2 دفعہ پھل دیتے۔ ان کی اولاد 100 سے زیادہ تھی، ایک کم 100 برس کی عمر پائی۔ آخر عمر میں فرماتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ حسب دعائے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہشت میں آپ کا رفیق بھی ہوں گا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی تھی کہ اللہ تجھے برکت دے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت میں اس قدر نفع دیا کہ جب 31 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تو ان کے ترکہ کا سونا کلاڑیوں سے کودا گیا، یہاں تک کہ کثرت کار سے ہاتھ زخمی ہو گیا اور ان کی 4 بیویوں میں سے ہر ایک کو 80,000 دینار ملے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ 1000 گھوڑے اور 50,000 دینار فی سبیل اللہ خیرات کر دیے جائیں۔ یہ تمام علاوہ ان صدقات کا تھا جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے۔ چنانچہ ایک روز 30 غلام آزاد کیے، ایک مرتبہ 700 اونٹوں کا کارواں مال و اسباب تصدیق کر دیا، ایک دفعہ اپنا آدھا مال راہ خدا میں دے دیا، پھر 40,000 دینار، پھر 500 گھوڑے، پھر 500 اونٹ تصدیق کیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کو دین میں فقیہ بنا دے۔ اس دعا کی برکت سے حضرت ابن عباس رئیس المفسرین اور خیر الامت بن گئے۔ جب حضرت طفیل بن عمرو وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام لائے تو انہوں نے یوں عرض کیا، یا رسول اللہ، میری قوم میری اطاعت کرتی ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کو دعوت اسلام دیتا ہوں۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی نشانی عطا کرے جو ان کے برخلاف میری معاون ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اس کے لیے ایک نشانی پیدا کر دے۔ یہ سن کر میں اپنی قوم کی طرف آیا۔ جب میں گھاٹی غدا میں پہنچا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند ایک نور پیدا ہوا۔ میں نے دعا کی، یا اللہ اس نور کو میری پیشانی کے سوا کسی اور جگہ پیدا کر دے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ میری قوم اس کو میری پیشانی میں مسئلہ خیر کرے گی۔ بس وہ نور میرے چابک کے سر پر لٹکتی ہوئی قندیل کی طرح ہو گیا۔ پھر میں نے اپنی قوم کو دعوت اسلام دی مگر وہ اسلام نہ لائے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، قبلہ دوست نے میری اطاعت سے انکار کر دیا ہے، آپ ان پر بد دعا فرمائیں۔ آپ نے بجائے بد دعا کے دعائے ہدایت فرمائی اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو نرمی سے دعوت اسلام دو۔ میں تعمیل ارشاد کرتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے آئے۔ پھر میں اپنی قوم کے 70 یا 80 اشخاص کے ساتھ جو ایمان لائے تھے خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضرت نابغہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر سنایا، آپ نے پسند فرمایا اور میرے حق میں یوں دعا فرمائی، اللہ تیرا دانت نہ گرائے۔ حضرت نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 100 سال سے زائد ہوگی مگر آپ کا کوئی دانت نہ گرا۔ حضرت عروہ البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے سودے میں برکت دے۔ اس کے بعد حضرت عروہ جو چیز خریدتے خواہ مومٹی ہو اس میں نفع ہی نفع ہوتا۔ ہجرت کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو سرائقہ بن مالک گھوڑے پر سوار آپ کے تقاب میں بالکل قریب آ گیا۔ حضرت صدیق ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تو آ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ غم نہ کر کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب 2-3 نیزے کا فاصلہ رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ تو جس طرح چاہے ہم کو بچا۔ اس پر سرائقہ کا گھوڑا پیٹھ تک زمین میں ڈس گیا۔ یہ دیکھ کر سرائقہ نے عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ اس مصیبت سے میری نجات کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ کی قسم میں کسی کو تقاب میں آپ تک نہیں آنے دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے سرائقہ نے نجات پائی اور وہ واپس چلا گیا۔ راستے میں جس سے ملتا اسے یہ کہہ کر موڑ لیتا کہ میں نے بہت ڈھونڈا، حضرات ادھر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ میں طاعون و وبا سب سے زیادہ رہا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ایسی دور ہوئی کہ آج تک وہ مبارک شہر وبا و طاعون سے محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ جب قریش نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ ان پر حضرت یوسف کے 7 سالوں کی طرح 7 سال قحط لا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہاں تک کہ نوبت پہنچی کہ قریش نے مردار ہڈیاں کھائیں۔ ابو سفیان نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قوم ہلاک ہو گئی، اللہ سے دعا کیجئے کہ قحط دور ہو جائے۔ بس آپ نے دعا فرمائی اور وہ مصیبت دور ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسریٰ پرویز کو جو دعوت اسلام کا خط لکھا، اس نے اسے پڑھ کر پھاڑ دیا۔ جب آپ نے یہ سنا تو فرمایا اس کا ملک پارا پارا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ فارس سے اکاسرس کی سلطنت ہمیشہ کے لیے جاتی رہی۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملم بن جسامہ کو ایک سریہ میں بھیجا تھا جس پر عامر بن الاضبط کو امیر بنایا تھا۔ جب وہ ایک وادی کے درمیان پہنچے تو معلم نے عامر کو ایک معاملے کے سبب جو دونوں میں تھا دھوکے سے قتل کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے دعا فرمائی کہ معلم کو زمین قبول نہ کرے۔ اس دعا کے 7 دن بعد معلم مر گیا۔ جب اس کو دفن کیا گیا تو زمین نے اس کو پھینک دیا۔ اس طرح کئی دفعہ کیا گیا مگر زمین نے قبول نہ کیا۔ آخرکار اس کو ایک غار میں پھینک دیا گیا اور پتھروں کی ایک دیوار اس پر بنا دی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قحط پڑا۔ جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے کہ ایک بادیہ نشین عرب آپ کے پاس آیا اور یوں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مال ضائع ہو گئے اور بال بچے بھوکے مر رہے ہیں، آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت آسمان پر کوئی بادل نظر نہ آیا تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ نے ہاتھ نہ چھوڑے تھے کہ پہاڑوں کے مثل بادل اٹھا، پھر آپ منبر سے نہ اترے یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ کی
ریش مبارک پر سے نیچے گر رہا ہے۔ اس طرح جمعہ آئندہ تک بارش ہوتی رہی۔ پھر وہی بادیہ نشین عرب آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مکانات گر گئے ہیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، یا اللہ ہمارے گرد مینا برسا اور ہمارے مکانات سے دور رکھ۔ بس جس طرح آپ اشارہ فرماتے بادل دور ہو جاتا، یہاں تک کہ مدینہ گول گڑے کی مانند ہو گیا اور وادی کنات میں 1 مہینہ تک بارش جاری رہی۔ جس طرف سے کوئی آتا باران کثیر کی خبر لاتا۔ نجران مکہ مشرفہ سے جانب یمن 7 منزل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر ہے جو نجران بن زید بن یشب بن یارب کے نام سے موسوم ہے۔ یہ شہر مکہ عرب میں عیسائی مذہب کا مرکز تھا اور 73 گاؤں اس سے متعلق تھے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 1 سال بیشتر یہاں کے عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ میں آیا۔ جب وہ عصر کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوئی تو ان کی نماز کا وقت آ پہنچا۔ مسجد میں انہوں نے شرک رو ہو کر نماز پڑھی۔ صحابہ کرام نے منع کرنے لگے مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تالیف قلوب اور توقع اسلام کو مد نظر رکھ کر ان سے تعارض کرنے سے منع فرمایا۔ اس وفد میں 60 آدمی تھے جن میں 24 ان کے اشراف میں سے تھے اور ان 24 میں سے 3 مرجع کل تھے۔ عبد المسیح جن کا لقب عاقب تھا اور سید جس کا نام اہم اور بقول بعض شرجیل تھا، اور ابو حارثہ بن علقمہ جوان کا اشکف بڑا پادری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی مگر وہ رو برا نہ ہوئے بلکہ مباحثہ کرنے لگے اور آخر کار کہنے لگے، اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا نہیں تو بتاؤ ان کا باپ کون تھا؟ اس کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، بے شک عیسیٰ کی مثل اللہ کے نزدیک جیسی ہی مثال آدم کی بنایا، اس کو مٹی سے پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا، حق بات ہے تیرے رب کی طرف سے، بس تو مت رو شک میں۔ پھر جو جھگڑا کرے تجھ سے اس بات میں بعد اس کے کہ پہنچ چکا تجھ کو علم تو کہہ آؤ کہ بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، پھر دعا کریں اور لعنت ڈالیں اللہ کے جھوٹوں پر۔ ان آیات کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نہ باپ تھا نہ ماں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہ ہو تو کیا عجب ہے۔ اگر نصارہ اس قدر سمجھانے پر بھی قائل نہ ہو تو ان کے ساتھ قسم کرو کہ یہ بھی ایک صورت فیصلہ کی ہے کہ دونوں اپنی جان سے اور اولاد سے حاضر ہوں اور دعا کریں، جو کوئی ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر لعنت اور عذاب ہو آ پڑے۔ اہل اسلام اس طرح کے فیصلے کو ممالہ کہتے ہیں، اور یہ کیا خوب فیصلے کا ڈھنگ ہے کہ صرف عادل حقیقی جو بے روح و رعایت اور بغیر بھول چوک کے فیصلہ کرنے والا ہے فیصلہ کر دے۔ اس ارشاد الہی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان علماء نصارہ سے مباہلہ کے لیے کہا۔ انہوں نے مہلت مانگی۔ دوسرے روز صبح کو حضرت نے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خود سال تھے ہاتھ سے پکڑا۔ آپ کے پیچھے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کے پیچھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مقام مولا کو روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ پنجتن پاک کو دیکھ کر ابو حارثہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں وہ صورتیں دیکھتا ہوں کہ اگر وہ خدا سے دعا کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو بے شک ان کی دعا سے ٹل جائے گا، اس لیے تم مماہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور روئے زمین پر قیامت تک کوئی عیسائی نہیں رہے گا۔ اللہ کی قسم تمہیں اس کی نبوت معلوم ہو چکی ہے اور وہ تمہارے سابق عیسیٰ کے بارے میں قول و فعل لایا ہے۔ اللہ کی قسم جس قوم نے پیغمبر سے مماہلہ کیا وہ ہلاک ہو گئی۔ یہ سن کر عیسائی ڈر گئے اور مماہلہ کی جرات نہ کر سکے بلکہ صلہ کر لی اور جزیہ دینا قبول کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مماہلہ کرتے تو بندر اور سور بن جاتے اور یہ جنگل ان پر آگ برساتا۔ اللہ نجران اور ان کے باشندوں کو تباہ کر دیتا یہاں تک کہ کوئی پرندہ بھی درخت پر باقی نہ رہتا۔ نصارہ کا اس طرح مبالغ سے گریز صاف بتا رہا ہے کہ اعدائے اسلام بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی اجابت کے قائل تھے۔ حضرت صالح بن الجدل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبہ کے دن
لوگوں کو پیاس لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چھاگل تھی۔ آپ نے اسے وضو فرمایا تو لوگ پانی کے لیے آپ کی طرف دوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی چھاگل کے پانی کے سوا ہمارے پاس نہ وضو کرنے کو ہے نہ پینے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک چھاگل پر رکھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے چشمہ کی طرح پانی نکلنے لگا۔ ہم نے پیا اور وضو کیا۔ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم اس دن کتنے تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم 1500 تھے، اگر 1,00,000 ہوتے تب بھی وہ پانی کفایت کرتا۔